نواز شریف، مریم صاحبہ آپ کی پارٹی کا بیانیہ سخت ہے، آپ مانتی ہیں، ہم سب مانتے ہیں، مطلب نواز شریف صاحب کی ہم تقریریں نہیں دکھا سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہ پھر بھی اپنے حساب سے سچ بول رہے ہیں۔ ایک اچھی چیز ہے پی ایم ایل این کے اندر جو ابھی ہوئی ہے اس پورے سلسلے میں کہ پی ایم ایل این ٹوٹی نہیں ہے، لیکن آپ کی پارٹی کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کہاں سے شروع کروں؟ شہباز شریف صاحب 44 ڈیز، حمزہ شہباز صاحب آلموسٹ اور مور دین این ایئر، مجھے تو دن بھی یاد نہیں ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ برادران، خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، ٹو سم ایکسٹینٹ خواجہ آصف آلسو، احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی آج اس جلسے پہ نہیں آئے، صبح مجھے ہوٹل میں ملے، کہہ رہے تھے جی میری تو نیب کی پیشی ہے، میں نے مجھے بھی ملے تھے 3-4 نیب کو، اگر شاہد خاقان عباسی اور مل جائیں تو پھر شاید نیب کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اسے کیا کرنا ہے۔ کب تک آپ اپنے کارکنان کا، اپنے ورکرز کا پیشنس ٹیسٹ کریں گے اتنے سخت بیانیے کے ساتھ؟ سب میں اتنا کرج نہیں ہوتا جو نواز شریف میں ہے۔ سیاست جو ہے وہ کمزور دل حضرات کا کام نہیں ہے، اور اگر آپ سیاست میں آتے ہیں، سیاست کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میری نظر میں سیاست کی ڈیفینیشن توڑ جوڑ یا حکومتیں بنانا یا الیکشن جیتنا نہیں ہے۔ میری نظر میں سیاست کی ڈیفینیشن خدمت ہے، اور میری نظر میں سیاست کی ڈیفینیشن جو ہے وہ نظریہ ہے۔ میری نظر میں سیاست کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ایک وہ سٹانس لینا ہے جو عوام کی، ملک کی، آئین کی، قانون کی بہتری کے لیے۔ تو مسلم لیگ نون کی جتنی بھی قربانیوں کا آپ نے ذکر کیا، ہر لیڈر نے تقریباً یہ ساری قربانیاں دی ہیں، مجھے فخر ہے اس بات پر، کیونکہ جو بھی اچھی چیز ہوتی ہے وہ آسانی سے نہیں ملتی۔ آپ دیکھو پاکستان جب بن رہا تھا 1947 میں کتنی لاکھوں قربانیاں ہم نے دی، اس کے نتیجے میں آج پاکستان ہمارے پاس ہے۔ تو جو 73 سال سے پاکستان کو مسائل لاحق ہیں، بیماریاں لاحق ہیں، وہ اتنے آرام سے ختم ہونے والی نہیں ہیں، اس کے لیے یہ بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑنی تھی۔ اور مجھے خوشی ہے کہ مسلم لیگ نون کے بہادر شیروں نے، میاں صاحب کے ساتھیوں نے، ہمارے لیڈرز نے مردانہ وار، کہتے ہیں کہ یہ ذرا جینڈر بائس ہو جاتا ہے اس کے اندر، مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اور مسلم لیگ کی ہسٹری میں، اگر نون کی نام میں کہوں، مسلم لیگ کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مشکل دور آیا ہو اور مسلم لیگ جو ہے وہ حکومتی پارٹی نہ بن گئی۔ پہلی مرتبہ اس سخت بیانیے کے باوجود کسی نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ چھوٹے چھوٹے لوگ ادھر آتے جاتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور ان کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جن جن کا آپ نے نام لیا، میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتی، مجھے ان سب پہ بہت زیادہ فخر ہے۔ اور انہوں نے یہ قربانی نواز شریف کے لیے نہیں دی، یہ قربانی انہوں نے نظریے کے لیے دی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ان کی قربانیوں کے تھرو، میاں صاحب کے نیریٹو کے تھرو، پی ایم ایل این آج ایک بہت اور پاکستان کی سب سے بڑی نظریاتی جماعت بن گئی ہے۔ اور آج پاکستان کے عوام کو جو ان قربانیوں کے تھرو شعور ملا ہے، وہ آپ اگر سلیبس میں بھی پڑھاتے رہتے اگلے 70 سال بھی، تو کبھی بھی یہ شعور عوام تک نہ پہنچتا۔ میڈیا کا بھی ہاتھ ہے اس میں، سوشل میڈیا کا بھی ہاتھ ہے، آئی ایگری، میں آپ لوگوں کو بھی اس چیز میں اپریشیٹ کروں گی، کیونکہ ہمارا نیریٹو آگے لے کے جانے والے، غلط کو کہیں نہ کہیں غلط کہنے والے ہیں۔ آئی ایم ویری مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ آپ کو مصیبتوں کا سامنا ہے، میاں صاحب کی تقریر آپ نہیں دکھا سکتے، مجھے ہمدردی آپ سے، آپ کے لیے بھی ہم نے آواز اٹھائی۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو 8 مہینے کے بعد بیل مل بھی گئی، ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے رہے، ہم اپنے مخالفین کے لیے بھی، میں جن لوگوں کو نہیں جانتی ان کے لیے بھی آواز اٹھاتی تھی، کیونکہ جب کراچی کا میرا جو جلسہ ہوا تھا اور اس کے بعد میرے کمرے پہ جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جس نے وہ فوٹیج ریلیز کر دی تھی میڈیا کو، اس صحافی کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے، تو میں ان کو نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی۔ تو مجھے خوشی ہے کہ آج یہ قربانیاں دیکھ کر، وہ قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں، وہ سب قربانیاں کا پھل آج ہمیں مل گیا ہے جب عوام میں شعور بیدار ہو گیا، عوام میں اپنے ووٹ کی عزت لینے کا شعور بیدار ہو گیا، عوام میں اپنے حق کا شعور بیدار ہو گیا، اور آج اسی لیے غلط کام کرنے والے آپ کو ڈیفینسو پہ نظر آتے ہیں۔ یہ ہے ہماری کامیابی، الحمدللہ۔ آخری سوال میں آپ سے کروں گی اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا میسیج الیکشن کیمپین کے حوالے سے دوں گی۔ آخری سوال میرا یہ ہے، کیونکہ میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ آپ کی پارٹی کی، آپ پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کی پارٹی تو یہ کہتی ہے، جب وہ وقت آئے گا تب دیکھ بھی لیں گے کہ اس کی فارمل اناؤنسمنٹ کیا ہوتی ہے۔ بہت عرصے کے بعد پاکستان میں ایک ایگریسو خاتون نے ایک پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کو سنبھالا ہے۔ ہماری سیاست میں انفارچونیٹلی یہ جو کلچر ایک دفعہ دوبارہ آ رہا ہے، ایک دفعہ پہلے تھا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، جب ہمیں ہمارے پیرنٹس بتایا کرتے تھے کہ ایک بڑا
अजीब सा इल्ज़ाम तराशी का कल्चर था। अब वो कल्चर दोबारा हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहती वज़ीर का, जिन्होंने कुछ नाज़िबा अल्फाज कहे, हाईली कंडेमेबल। उसके जवाब में इधर से भी कुछ बयानात कहे गए। एज अ वुमेन माई क्वेश्चन सेज कि इफ़ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर एनी पर्टिकुलर पार्टी, मरियम नवाज़ एक खातून होकर के उन खातून को क्या मैसेज देगी जो आपकी तरफ लुकअप करती हैं कि ख़वातीन के बारे में किस तरह से बात हो रही है सियासत के अंदर? क्या इसको एटलीस्ट अपनी पार्टी के हवाले से आप एक चेक एंड बैलेंस या कंट्रोल कर सकते हैं? किसी को आपने शोकाज नोटिस दिया हो, किसी से आपने बात की हो कि नहीं हम इस तरह से बयान नहीं देंगे, जो ख़वातीन आपको लुकअप कर रही हैं उनके लिए मरियम नवाज़ क्या करेगी इस इशू के हवाले से? आपने देखा होगा कि मैं 2 दफ़ा जेल काट आई, डेथ सेल में रह आई, लेकिन मैंने अभी तक जेल में मेरे साथ जो सलूक किया गया, आपने कहा ना कि वो कहते हैं मैं ख़वातीन की इज़्ज़त करती हूँ। अगर मैंने जेल में अपने साथ होने वाला, एक खातून के साथ होने वाला सलूक बता दिया तो इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो बताइए, माइक आपके सामने। आज नहीं बताऊंगी। उसकी वजह ये है कि आज जब मैं जिद्दोजहद कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के पीछे छुपना नहीं चाहती। मैं विक्टिम ब्लेम नहीं करना चाहती, क्योंकि औरत चाहे पाकिस्तान में हो या वो कहीं दुनिया में हो, वो कमज़ोर नहीं है। मैं आज ये नहीं रोना चाहती कि ओहो मेरे साथ ज़्यादती हो गई, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। वो भी वक्त आएगा। और जब मैंने वो देखा तो मैंने वो हर उस चीज़ को इसलिए महसूस किया कि पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ ये होता है। अगर मरियम नवाज़ का दरवाज़ा तोड़कर आप उसके बिस्तर तक पहुंच सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज़ को उसके वालिद के सामने सिर्फ हक बात करने पर गिरफ्तार कर सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज़ के कमरों और बाथरूम्स में कैमरास लगा सकते हैं, ये हुआ है मेरे साथ। अगर आप मरियम नवाज़ के हर चीज़ को आप उस पर नज़र रख सकते हैं, टैप कर सकते हैं, अगर आप मरियम नवाज़ के ऊपर ज़ाती हमले करवा सकते हैं, तो पाकिस्तान की कोई भी औरत महफूज नहीं है। आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? You have all the legal right मैं to do it. बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी। मैं पाकिस्तान के अवाम के सामने और पाकिस्तान की ख़वातीन के सामने ये मुकदमा इंशाल्लाह एक दिन रखूंगी। और आपको पता है, जिस दिन मुझे कहा नानी, मैं बहुत खुश हुई। मेरी बहुत प्यारी माशाल्लाह नवासी है, वो अभी भी मुझे कैंपेन में जहाँ भी मुझे सिग्नल्स आते हैं वो मुझे मैसेजेस भेजती है कि नानो आई मिस यू। और एक मेरा 3 महीने का नवासा है मोहम्मद, माशाल्लाह। मैं बहुत फ़ख्र से इस बात पे करती हूँ कि अल्लाह ताला की नेमतें जो उसने, चॉइसेस ब्लेसिंग्स हैं जो उसने मुझे दी। Absolutely. और उसको जब आपने एक ताना बना के देने की कोशिश की तो वो ताना मुझे नहीं दिया, वो उन्होंने पाकिस्तान की हर नानी, हर दादी, हर माँ को दिया। मैंने वो ताना महसूस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये मरियम नवाज़ को अटैक क्यों करते हैं। मुझे पता है कि मरियम नवाज़ की बातों का इनके पास जवाब नहीं है। ये मर्दों के इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है जो मरियम नवाज़ कह जाती है उसकी बात का इनके अंदर ना सुनने का हौसला है, ना जवाब देने का हौसला है। और जब जवाब नहीं होता, जब दलील नहीं होती, तो ज़ाती हमलों पे उतर आते हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन जब मैंने इस बात पे बात की तो मैं इसलिए करूँगी, और मैं करूँगी इंशाल्लाह। वो वक्त आएगा कि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में अगर मरियम नवाज़ जैसी खातून के साथ ये हो सकता है, तो पाकिस्तान की कोई माँ, कोई बेटी, कोई बहन महफूज